نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس نشست میں اعتکاف کے متعلق چند باتیں پیش خدمت کی جاتی ہیں۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کا ثبوت قرآن کریم سے۔ پچھلی قوموں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اعتکاف کا ثبوت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں۔ روایت متفق علیہ ہے۔ اعتکاف کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت و رضا کے حصول کے لیے گزشتہ امتوں اور قوموں نے ایسی ریاضتیں لازم کر لی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ قرآن حکیم نے ان عبادت گزار گروہوں کو رہبان اور احبار سے موسوم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب اللہ کے لیے رہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین اور آسان ترین طریقہ عطا فرمایا، جو ظاہری خلوت کے بجائے باطنی خلوت کے تصور پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا اصل کمال ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں 10 دن کا فرمایا، کبھی 20 دن کا، اور کبھی پورے رمضان کا بھی اعتکاف آپ نے فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں
10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح پورے رمضان کا اعتکاف بھی آپ نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یکم رمضان تا 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، سو تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پورے رمضان شریف کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کا حکم: ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا اہل محلے کے ذمے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر تمام محلے والوں میں سے کوئی بھی اس سنت کو ادا نہ کرے تو سب اس سنت کے چھوڑنے والے اور گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف کی قسمیں: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت اور نمبر 3 نفل۔ اعتکاف واجب: اعتکاف واجب وہ ہے جو منت ماننے سے واجب ہو گیا ہو یا کسی مسنون اعتکاف توڑ دینے سے اس کی قضا واجب ہو گئی ہو۔ اعتکاف سنت: اعتکاف سنت وہ ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے اعتکاف نفل۔ اس کے لیے خاص مدت اور خاص زمانہ درکار نہیں ہے اور نہ ہی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ وقت اعتکاف: سنت اعتکاف کا وقت رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے معتکف کو 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہوتے ہی اعتکاف میں نہ بیٹھ سکا بلکہ اگلے دن یعنی 21ویں رمضان سے اعتکاف کرتا ہے تو یہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا بلکہ یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ شرائط اعتکاف کیا ہے؟ شرائط اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، لہٰذا کافر اور مجنون کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ البتہ نابالغ بچہ جس طرح نماز روزہ ادا کر سکتا ہے اسی طرح اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ عورت بھی اپنے گھر میں عبادت کی مخصوص جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، نیز یہ بھی لازم ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون میں یہ شرط ہے کہ انسان روزے دار ہو، لہٰذا جس شخص کا روزہ نہ ہو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، البتہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف کی جگہ: مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ افضل ترین اعتکاف مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرافتاً و عظمتاً کی مسجد حرام میں ہے۔ دوسرے نمبر پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ میں، چوتھے نمبر پر کسی بھی جامع مسجد میں۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جہاں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ البتہ اگر مسجد ایسی ہے جہاں 5 وقت نماز نہیں ہوتی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، تاہم بعض علماء نے ایسی مسجد میں بھی اعتکاف کرنے کی گنجائش دی ہے، مگر پھر بھی افضل ایسی مسجد کو قرار دیا ہے جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔